ہمارے کسان اکثر اس مشکل کا شکار رہتے ہیں کہ جی ٹرانزیشن بڑی مشکل ہے اور بہت ساری مشکلات وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیکچرز میں ہر چیز کا بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، ایکسپلین کیا گیا، اور ہر سبجیکٹ پہ مجھے یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ پچھلے 50 سالوں میں کوئی بھی سوال اگر کسی نے کیا ہو تو اس کا میں نے ایک سلائیڈ بنائی ہوئی ہے، وہ سلائیڈز میں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ کیا پرابلم ہے، اس کا سلوشن کیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور بڑے آسان سلوشنز ہیں، کوئی راکٹ سائنس تو ہے کوئی نہیں ہے، سمپل کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں، اور ہم نے اس کو ہی ایک بہت بڑی مشکل بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ سارا آپ کی بہتری کے لیے، ہمیں تو کوئی اس میں مفاد ہے نہیں ہے۔ آپ کی سسٹینیبلٹی، آپ کی پروفٹیبلٹی، آپ کا بچوں کا روزگار، آپ کی ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم، یہ آپ گھر بار کی اچھائی، یہ ہر چیز اس بات پہ منحصر ہے کہ ہم اعلیٰ کوالٹی پروڈیوس کریں ایٹ اے لویسٹ کاسٹ، پرٹیکولرلی نو کاسٹ۔ بیج ہی ہمیں ڈالنا پڑتا ہے، سو بیج بھی اگر ہم اپنا خود بنانا شروع کر لیں تو اس کی بھی کاسٹ ختم ہو گئی، سو آپ زیرو کاسٹ پہ اس کو کر سکتے ہیں۔ آج میں اس سلائیڈ میں آپ کو یہ کمپیئر کروں گا کہ بھئی مسائل جو جنرلی فارمرز کو پیش آتے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کا ہم کس طریقے سے کیا سلوشن ہے جو کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ بغیر کسی بڑے خرچے کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ واٹ از کنسیڈرڈ ڈیفیکلٹ ان پکنک اینڈ ڈفرز فرام جو ہمارا اینشنٹ کنونشنل انڈسٹریل ایگریکلچر ہے اس میں، اور اس میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے تو لیزر لیولنگ کی بات ہوتی ہے، اور لیزر لیولنگ جو یہ ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا 1985 میں، اور آج سے چل رہا ہے، اور بے شمار ہر تقریباً فارمر نے اس کو کر لیا ہے، تو اس کی تو کوئی اس میں کوئی پرابلم یا اس میں کوئی بات ہونی نہیں چاہیے۔ البتہ اگر آپ بڑے فارمر ہیں تو آپ کو لمبے کھیت بنانے کے لیے فارم ڈیزائننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ٹوپوگرافی سروے، اور اس کے لیے بھی فری آف کاسٹ ہماری سروسز جو ہیں وہ حاضر رہتی ہیں، یعنی کہ ٹوپوگرافی سروے کرواتے ہیں آپ، اور اس کی ڈیٹیلز بھیجتے ہیں، میں اس کو ڈیزائن کر دیتا ہوں جو بیسٹ پاسبل مینر میں اس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا آپ کا ایشو تھا، اور اس کے بعد ہے کہ ہارڈ پین بریک کرنا۔ یہ آپ کو میں نے بارہ بتایا ہے کہ کیوں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری اوپر والی جو 6-7 انچ جگہ ہے اس میں ہل چلاتے چلاتے ہم نے نیچے والی جو 15-14 انچ جگہ ہے اس کو اتنا سخت کر لیا، سمجھے آپ بلینڈر ڈال دیا، اب اس کے نیچے نہ پانی جاتا ہے نہ ہماری جڑیں جاتی ہیں، اور آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اور بے شمار ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بھی آپ کو ویڈیوز سے یہ پروو کیا کہ جناب یہ ہارڈ پین توڑنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، اس سے کیا کیا بچتیں ہوتی ہیں۔ پانی کی زیادتی ہو جائے، بارشیں زیادہ ہو جائیں، سارا پانی جذب ہوتا ہے، فصلیں ہماری خراب نہیں ہوتی، اور پھر جڑیں جو ہیں بہت لمبی پھیلتی ہیں، ان کا روٹ نیٹ بڑا پھیلتا ہے، جس سے اونچی قد کی بھی فصلیں گرتی نہیں، لیکن کماد ہے اگر آپ صحیح طریقے سے پکنک پہ لگائیں تو اس کے کوئی گرنے کا چانس ہی کوئی نہیں، کسی بھی فصل کے گرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ پودے کو مٹی لگائیں یا کچھ اور انتظام کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پودے کی جب تک ہم جڑیں لمبی نہیں کریں گے، اینکرنگ نہیں ہوگی، اس وقت تک پودے کا کھڑا رہنا مشکل ہے۔ یہ ہمارے جتنے بڑے بڑے درخت ہیں یہ سارے جڑوں کی وجہ سے کھڑے، مٹی لگانے سے تھوڑی کھڑے ہیں۔ جڑوں کو روٹ نیٹ بنانا، اور جڑوں کو جب تک آپ سپیس نہیں دیں گے، جگہ نہیں دیں گے، وہ کیسے انلارج ہوں گی، اور پانی پھر ساتھ رکھ دیتے ہیں آپ، تو ان کو بڑھنے کے لیے ان کو ایک گنجائش نہیں دی، اور دوسرا ہم نے ان کو انسینٹیو ہی نہیں دیا بڑھنے کے لیے۔ اگر پانی روک دیں آپ تو جڑیں کو دور جانا پڑے گا پانی لینے کے لیے، کیونکہ پانی کے ذریعے ہی وہ منرلز رہتے ہیں جو سوائل کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو یہ سسٹم ہے اس کو بریک ڈاؤن، اس کو یعنی کہ بریکنگ ہارڈ پین جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس کا پرابلم ہے بعض جگہ سب سوائلر موجود نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ جگاڑ لگا سکتے ہیں، یا مل جل کے 60-70 ہزار روپے کی چیز ہے وہ لے کے اس سے ایک ہی دفعہ ایک ہی آپریشن ہے، ایک بندہ لے لے، اور باقی جتنے بھی کاشتکار پکنک پہ شفٹ ہو رہے ہیں، جو نہیں بھی ہو رہے ان کی بھی یہ ضرورت ہے، ان کو یہ حل چلا کے آپ دے دیں۔
اب اس کے بعد ہے ریز بیڈ بنانا، کہ بیڈ بنانا ہے آپ نے. بیڈ بنانے کے لیے آپ ویسے پراپر بیڈ شیپ پر چاہیے، لیکن آپ جگاڑ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ریجر جو ہے جس سے آلو وغیرہ لگاتے ہیں، مکی لگاتے ہیں، ہر جگہ ہی موجود ہے. اس کا درمیان والا پھالا اتار کے سائڈ والے پھالے پچھلے ٹائروں کے بالکل سیدھ میں کر لیں، اور پیچھے ایک پلینک یعنی کہ ایک سواگا باندھ لیں، تو آپ کے بیڈ بن. سو یہ مسئلہ بھی ہے، اس کے لیے بھی کوئی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی نکل گیا آپ کا. اب پہلی دفعہ پلانٹنگ جو ہے، پہلی دفعہ جب آپ بیج لگاتے ہیں نئے بیڈ کے اوپر، تو اس وقت تھوڑی ڈیفیکلٹی آتی ہیں، کیونکہ ہم نے 40-50 سال بڑی محنت کر کے اپنی زمینوں کو تباہ و برباد کیا، جس کا افیکٹ یہ ہے کہ ہماری زمینیں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان میں بہت ہی معمولی پانی جذب ہوتا ہے. اس لیے بار بار ہمیں پانی لگانا پڑتا ہے. اور جب پانی ہم لگاتے ہیں اس کا تو 5% بھی پودا استعمال نہیں کرتا. 95% پانی جو ہے ہوا میں اڑ جاتا ہے، جس سے ہماری زمینیں گلراٹھی ہو رہی ہیں، سوائل، اور پھر سوائل سسٹم سارا ہمارا خراب ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. سو پہلی کراپ ہے، اس کو آپ دیسی طریقے سے لگا لیں بھائی. آپ بارہا ہم نے لیکچرز دیے ہیں کہ پہلی فصل جو ہے آپ نے سب سالر کیا، اس کے بعد پانی لگایا، رونی کی. اس کے بعد جب زمین وتر آتی ہے تو اس کو اچھی طرح بنا کے تیار کر کے، اور وتر زمین میں آپ بیڈ بنا لیں، اور بیڈ کے اوپر آپ بجائی کر لیں، تو مسئلہ ختم ہو گیا. آپ پہلے بھی تو ساری رونی کر کے بجائی کرتے ہیں. اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک دفعہ اگر کر لیں گے تو کیا پرابلم ہے آپ کو؟ آپ نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ پہلی دفعہ ہی آپ جو ہے وہ خشک بیڈ میں بجائی کر کے تو اس میں وتر پہنچ جائے گا؟ کیوں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا؟ تو پہلی دفعہ آپ وتر زمین میں لگائیں. اگر آپ کے پاس پلانٹر نہیں ہے تو آپ وتر زمین تیار کر کے اس میں چھٹا دیں، اور چھٹا دینے کے بعد بیڈز بنا دیں. مسئلہ ختم ہو گیا، اور دوسری فصل میں کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے جڑوں کو اپروٹ کرنا ہی نہیں ہے. جب جڑیں اپروٹ نہیں ہوتی تو سارے رستے بنا دیتی ہیں بیڈ کے اندر، اور پھر اس کے بعد پانی کی پرابلم نہیں. اوپر اس کے ملچ پڑی ہوتی ہے، اور ملچ خود ایبزاربنٹ ہے، یعنی کہ وہ پانی جذب کرتی ہے، اور اس کے بعد تو پانی کا ایشو کوئی نہیں ہے اس میں لگانے کا. سو یہ آپ غلطی کرتے ہیں کہ جی آپ سمجھتے ہیں جی کہ گدڑ سنگھ یہ ہاتھ آ گئی ہے تو اس کو بغیر سب کچھ کریں. نہیں، پہلی دفعہ آپ شفٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو مکس کر لیں اس مسئلے کو. اور اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز کی فرض کیا ڈیفیشنسی ہے، زمینیں ہر جگہ ایک طرح کی نہیں ہے کہ کنڈیشنز مختلف ہیں. اگر پودے کوئی ڈیفیشنسی شو کرتے ہیں، کیونکہ ابھی سوائل سسٹم ریکور نہیں ہوتا، تو سوائل سسٹم ریکور ہونے تک اگر آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے. اس میں اگر کوئی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں جو ہے 2% کا سولوشن اپلائی کر دیں، یا 5% NP جو ہے وہ کیلیوں میں دے دیں، تاکہ آپ کی پہلی ہی فصل جو ہے وہ اس میں کمی نہ ہو. اس میں وہ اتنی ہی ہو جتنی باقی ہے، لیکن تھوڑا سا خرچہ کرنے سے. سو یہ اس چیز کو، یہ پوائنٹ جو ہے اس کو بہت ہی احتیاط سے آپ میری بات سنیں، اور اس کو اوور کم کریں، اور اس میں جلد بازی نہ کریں. اور اگر آپ کی زمین بہت خراب ہے تو پہلی فصل ایک جنتر کی یا کوئی بھی کور کراپ کی لگا دیں، تاکہ زمین آپ کی ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد آپ نے سال بغیر کسی خرچے کے ہی لگانی ہے نا فصلیں. تو اگر ایک کراپ مس بھی ہو جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کیا، اس کی اگلی کراپ جو ہے وہ سارا خرچہ پورا کر دے گی، سارے آپ کے پیسے پورے کر دے گی. سو تیسری ہے کہ پلانٹنگ ان ملچ. اب پلانٹنگ ان ملچ شو کرنی ہوتی ہے تو ایک تو یا تو دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی ملچ جو ہے پچھلی فصل کے بقایا جاتے ہیں، گندم آپ نے کاٹی ہے یا منجی کاٹی، جو بھی ہے بقایا جاتے ہیں، اس کے اندر آپ نے ملچ کرنی ہے. اس کے لیے تو آپ کو نوٹل پلانٹر چاہیے ہوگا، یا پھر آپ ہاتھ سے ڈربلر لیں جو ہاتھ سے لگاتا جائے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آپریشن کس سائز کا ہے. چھوٹے فارمر ہے تو ڈربلر کافی ہے، اگر بڑا فارمر ہے تو پھر نوٹل پلانٹر چاہیے، اور درمیانہ فارمر ہے تو ہینڈ پشڈ مشینیں جو ہیں وہ بھی کافی افیکٹولی کام کر جاتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا سیڈ آپ لگا رہے ہیں. اب بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بیڈ باہر سے مٹیریل لگا کے بیڈ کو ملچ کر دیں. اس کے لیے پھر آپ کو سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑے گا کہ آپ بیج کون سا لگانا ہے آپ نے، اور کیا وہ براڈ لیف ہے، چوڑے پتوں والا ہے، باریک پتوں والا ہے. اگر باریک پتوں والا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر چوڑے پتوں والا ہے تو اس کے لیے پھر دیکھنا ہے کہ وہ باریک بیج ہے تو اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا. اگر موٹا بیج ہے تو پھر بھی وہ اس کے نکل کے چانسز ہیں.
تو اگر آپ ڈربلر سے کریں گے تو ڈربلر جو ہے وہ گنجائش بنا دیتا ہے جہاں سے پودے نکل رہے ہیں، تو اس لیے اس کی پرابلم نہیں ہوتی. یہ سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ نے باہر سے مرچ لا کے آپ نے بچائی ہے تو پھر اس کا کس طریقے سے نئی پلانٹنگ کرنی ہے، اور کیا وہ سیڈ نکل آئے گا، کون سا سیڈ ہے، کس ٹائپ کا سیڈ ہے. سو یہ سارا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ مینٹیننگ سیڈ ٹو سیڈ ڈسٹینس فار گڈ کراپ اسٹینڈ. آپ نے بیج پہلے فیصلہ کرنا ہے، بیج والی جو بیج جہاں سے لیا اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی کتنے اچھی فصل کے لیے کتنے پودے فی ایکڑ چاہیے، پودے سے پودے کا فاصلہ کیا ہے. تو وہ آپ کی ایڈجسٹمنٹ آپ اس کے مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی کتنے فاصلے میں نے کہا بھائی مجھے نہ پوچھیں، آپ اس سے لیے پوچھیں کہ جو انہوں نے سیڈ بیچا ہے آپ کو، انہوں نے سال ہر سال تحقیق کی ہوگی کہ کتنے پلانٹس پر ایکڑ چاہیے، تو ان سے پوچھیں اور اس کا جرمینیشن ریٹ چیک کر لیں کہ اس میں 100 میں سے کتنے بھی جرمینیٹ کر دیں، اس کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کر کے، تاکہ آپ کا کراپ سٹینڈ پراپر طریقے سے پورا ہو جائے، نمبر آف پلانٹس پورے ہو جائیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں پریسین پلانٹر ہے، وہ سیڈ سے سیڈ کا فاصلہ مینٹین کرتا ہے. اب اس میں آپ کو فردر کیا کرنی ہوتی ہے کہ سیڈ کی ڈیپتھ دیکھنی ہوتی ہے کہ بیج وہاں پہ آپ پلیس کریں جہاں زمین میں نمی ہے. اگر اونچا بیج لگا دیں گے تو وہاں نمی نہیں ہوگی، پھر جرمینیٹ نہیں کرے گا. اگر بہت گہرا لگا دیں گے تو شاید اس کو نکلنے میں مشکل ہو. تو یہ آپ نے وہاں پہ سائٹ کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. سو اریگیشن کا بہت ہے کہ ہمارے رواج جو ہے کہ بار بار ہم اریگیشن کی جی وارہ بندی ہے، یہ ہر ہفتے بعد پانی لگانا ہے یا ہر 2 ہفتے بعد لگانا ہے اور بغیر سوچے سمجھے لگانا ہے. اور آپ ایک یعنی کہ اس میں فریکوینٹلی پیریوڈیکل جو اریگیشن سسٹم ہے، یہ اتنا برا اریگیشن سسٹم ہے کہ جس نے ہمیں بہت سارے نقصانات کیے ہیں. اب اس میں ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے میں بار بار بتاتا ہوں کہ سوائل ماسچر کو آپ نے مینٹین کرنا ہے اور پودوں کو قریب سے قریب رکھنا ہے ولٹنگ پوائنٹ کے. جہاں مرجانا شروع ہوں پودے، اس وقت پانی کی ضرورت پودے کو ہوتی، اور اس مرجانے کی صورت نوبت آتی نہیں ہے اگر پراپر مینجمنٹ ہے. ہم نے گہرا ہل چلا کے ہارڈ پین توڑا ہوا ہے، پانی بارشوں کا سارا زمین کے اندر سٹور ہوا ہے، اور اس کے بعد اوپر ملچ ہے، وہ پانی اڑنے نہیں دیتی، تو پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ملچنگ یعنی کہ جو ولٹنگ پوائنٹ ہے، میں نے آتا ہی نہیں دیکھا کبھی، وہ آتا ہی نہیں ہے. جب آپ اس پورے پروسیس ولٹنگ پوائنٹ تب آتا ہے کہ اگر آپ نے ہارڈ پین کو اچھے طریقے سے بریک نہیں کیا اور اوپر پراپر طریقے سے ملچ نہیں کی. سو 2 صورتوں میں اگر آپ کر لیں تو پانی نہ زیادتی ہو سکتی ہے پانی کی، نہ کمی ہو سکتی ہے. یہ دونوں جو ہیں اس کا سولوشن ہے. ہارویسٹنگ کی پرابلمس بہت سارے لوگوں نے انڈیکیٹ کیے ہیں جی کہ ہارویسٹر والا جو ہے وہ نخرے کرتا ہے جی کہ بیڈ کے اوپر. یہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے، یہ نخرے ضرور کرتے ہیں وہ، لیکن اگر 150 ان کو زیادہ بھی دیکھ کے کرا لیا جائے تو ہماری دیکھیے نا بچت کتنی ہوئی ہے. بچت میں سے اگر تھوڑا سا اگر ہم آگے بھی کسی کو دے دیں تو کوئی اس کی حرج نہیں ہے. ایک تو بچت کے کاسٹ آف پروڈکشن ہماری بہت کم ہوئی ہے، دوسری بچت یہ ہے کہ ہماری کوالٹی بہت بہتر ہوئی ہے، اس کی مارکیٹ پرائس جو ہے وہ مارکیٹ میں بہت اچھی ملتی ہے. سو دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہارویسٹر نہیں ملتا تو ریپر ہر جگہ اویلیبل ہیں، ریپر سے کٹوا لیں اور اس کے بعد تھریشر کروا لیں. اور تیسری جو ہمیں ضرورت ہے ایکچولی وہ ہارویسٹر جو چائنا کے باہر سے آ رہے ہیں، چھوٹے ہارویسٹر جو ہیں، ان کے ویل ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے بیڈس کی کھیلیاں ہیں اس میں سے وہ مشین آرام سے گزر جائے. تو یہ ایک اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے پاس وقت آیا تو ضرور ہم اس کے اوپر اس کو آگے لے کے چلیں گے. اچھا، اب اس کے بعد مینٹیننگ بیڈس ایز اے پرماننٹ بیڈ. ہاں، کیونکہ یہ ہمارے بیڈ جو ہیں یہ پرماننٹ ہیں، اس کو ہم نے کبھی دوبارہ گرانا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، ان کو موو نہیں کرنا، یہاں سے دوسری دفعہ شفٹ نہیں کرنا. تو اسی جگہ پہ یہ مینٹین کرنے ہیں. تو سال 2 سال بعد 3 سال بعد بارشوں کی وجہ سے، ٹریکٹر گزرنے کی وجہ سے بیڈ کی شکل و صورت تھوڑی فرق پڑتی ہے. اس میں آپ وہی بیڈ شیپر چلا دیں یا وہی رجر جو آپ کے پاس ہے اسی کو چلا دیں تو ایک تو کھلیاں صاف ہو جاتی ہیں، ایک بیڈ کی مینٹیننس ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور بیڈ اوپر کی بیڈ کی جو ٹاپ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، صرف کیلی میں آپ اس کو صفائی کر لیں. اب پکنک از دا پروسیس ڈیزائنڈ بائی اللہ فار ایوری پلیس اینڈ ایوری کائنڈ آف پلانٹ. یعنی کہ قدرت کا یہ نظام ہے جو ہر فصل کے لیے بنایا گیا ہے، ہر جگہ کے لیے بنایا گیا ہے. اس لیے اس میں یہ پوچھنا کہ جی یہ چاول پکنک پہ لگ جائے گا، قدرتی بیڈ کے اوپر لگ جائے گا، یہ فلانی چیز لگ جائے گی، یہ ہر فصل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نظام، اور ہر فصل جو ہے اسی نظام کے تحت گرو ہو رہی ہے پوری دنیا میں.
ٹھیک ہے نا. جو قدرتی انسان نے اپنے پنگے بازی سے جو کیا ہے وہ تو خراب کیا ہے نا, اسی کو تو ٹھیک اس کی ہی تو درستگی کرنے جا رہے ہیں. اسی کی پکنک اس کی درستگی ہے. یہ سلوشن ہے, یہ پرابلم نہیں ہے, یہ سلوشن ہے. کوئی بھی پرابلم ہے آپ کو, پکنک اس کا سلوشن ہے. سو آپ پکنک کو اچھے طریقے سے کریں گے, وہ پرابلم ساری ختم ہو جائے گی. پرابلم ساری وہ نماٹوڈس کی پرابلم ہے, وہ دیمک کی پرابلم ہے, وہ انسیکٹ کی پرابلم ہے, بال ورم کی پرابلم ہے, وہ وائٹ فلائی کی پرابلم, کوئی بھی پرابلم آپ کو آتی ہے, وہ کھاد کی ڈیفیشنسی کی پرابلم ہے, کوالٹی آف فروٹ کی بات ہے, فلاورنگ کی بات. سو اس میں ہر چیز کا سلوشن اس کے اندر ہے. آپ پالینیٹرز آ جائیں گے, آپ کی ساری پالینیشن بہتر ہو جائے گی. آپ کا سوائل ٹیمپریچر مینٹین ہونے کی وجہ سے آپ کی کراپ کا سپین بڑھ جائے گا. اس سے کراپ جو ہے اس کی جو ہے وہ کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کا سائز بھی امپروو کر جائے گا. تو اسی طریقے سے اپنا شیڈنگ نہیں ہوتی, نہیں کہ نو سٹرس کسی باغ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پکنک کے باغ میں کہ نہ کیرا ہوا ہے, کوئی ایسی بات. سو یہ ساری جو پرابلمس اس وقت کنسان پہ اپنا فیس کر رہا ہے, یہ ایک برے نظام کی وجہ سے ہے. اور اس کو ٹھیک کر لیں تو پھر یہ سارا مسئلہ, یہ سارا نظام, یہ جو کھادیں اور دوائیاں بیچنے والے ہیں, یہ سارا کھادیں اور زہریں بیچنے والے ہیں, ان کا سارا کیا دھرا ہے. بہرحال آپ جب صحیح طریقے پہ آ جائیں گے تو پھر یہ سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. اب ہے وی ٹیچ این آلٹرنیٹ پروسیس. ہمارا کام جو ہے آپ کو ایک ایسا آلٹرنیٹ طریقہ کاشتکاری دینا ہے جو پرانے طریقے کو ریپلیس کرے. یعنی کہ آپ پرانے طریقے سے, میرا خیال ہے کوئی ایسا کسان نہیں ہے جو تھک نہ گیا ہو. یعنی کہ ہر کام وہ کیا اس نے, جو یہ زہریں بیچنے والے اور یہ کھادیں بیچنے والوں نے ان کو بتایا, ہر کام وہ کیا. تو پلے ہمارے کیا پڑا, جو بھی اگر کوئی بہتری ہوئی تو وہ تو ہم نے بہتری جو بھی انکم ہوئی وہ ساری ان کو زہروں کی صورت میں, خرید کی صورت میں دے دی, کھادیں خریدنے کے پیسے دے دی. ہمارے کے پلے کیا پڑا, ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا. ہم تو ایک ورکر بن گئے ان کمپنیز کے, اور ہم جو بھی کمائی کرتے ہیں اپنا تھوڑی بہت مزدوری رکھ کے سارے پیسے جو ہیں ان کو دے دیتے ہیں. اور یہ جو ہیں لینڈ کروزروں پہ جاروں پہ چڑھے پھرتے ہیں اور ہمارے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. خدا کا خوف کریں یار. سو اب اس پروسیس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. میں تو آپ کو سکھا رہا ہوں بھائی کہ یہ, اور پھر ہزاروں کسانوں نے آپ کو پروو کر دیا کہ جی یہ کامیاب ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور پھر کسانوں کے علاوہ قدرت نے پروو کیا ہوا ہے کہ 40 کروڑ سال سے بھائی یہ سسٹم چل رہا ہے. وہاں تو کوئی کھاد کی کمی نہیں ہوئی, وہاں تو کسی کیڑے, کسی مکوڑے, کسی چیز نے تباہی بھی نہیں پھیری. 40 کروڑ سال سے زبردست طریقے سے چل رہا ہے. اب کیونکہ پودے کا چلنا بہت ضروری تھا, کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو خوراک پیدا کرتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی دنیا میں چیز نہیں ہے جو خوراک پیدا کر سکے. پودا ہر جاندار کے لیے خوراک پیدا کرتا ہے, اور اس کا کامیاب ہونا اس لیے ضروری تھا کہ ہر جاندار یہاں پہ آئے اور وہ سسٹین کرے. سو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا جس میں ناکامی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. سو اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو آپ اپنی وجہ سے کرتے ہیں, آپ کسی سٹیپ کو مس کرتے ہیں, کسی چیز کو اگنور کرتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی خرابی کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ سکتا ہے. ادروائز کوئی مسئلہ اس میں آ ہی نہیں سکتا. آپ قدرت کے نظام کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے. اور یہ اس نے 40 کروڑ سال سے اپنے آپ کو پروو کیا ہوا ہے, ثابت کیا ہوا ہے. اس سے زیادہ ثبوت آپ کو کیا چاہیے بھائی, یہ تو سمجھ نہیں آتی. اور پھر ہزاروں کا آسان جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ بھی ایک نیا ثبوت ہے آپ کے سامنے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, آپ جا کے ان سے مشورہ لے سکتے ہیں. اب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. آپ اپلائی کریں تو آپ کا ہی بینیفٹ ہوگا نا بھائی, ملک کا بینیفٹ ہوگا, بچوں کا بینیفٹ ہوگا. سو اف یو کین برنگ کاسٹ آف پروڈکشن ٹو ڈاؤن, آپ کی اس سے کیا ہوگا کہ کاسٹ آف پروڈکشن بالکل زیرو پہ آگے, سوائے بیج لگانے کے. ایک دفعہ بیج لگانا ہے, اس کے بعد آپ کا کوئی خرچہ ہی نہیں, نہ کوئی سردردی ہے, نہ کوئی مسئلہ ہے کہ جی ہے بیماری آ گئی تھی اسپرے کرو تو اے جناب زہراں پاؤ, تو اے کھاداں پاؤ, تو اے پانی, کسی چیز کا خرچہ نہیں, کسی ہل چلانے کا خرچہ, کسی چیز کا بھی کوئی خرچہ نہیں آپ کا. اور پھر کوالٹی جو آپ کی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. اس کی پرائس مارکیٹ میں, آپ بہت سارے کسانوں نے کہا جی کہ آلموسٹ ڈبل 3 ٹائم زیادہ پرائس مل جاتی ہے. بیچنا تو آپ کا فرض ہے نا. آپ منڈی میں گدھا گھوڑا ایک برابر کر دیں گے تو وہ تو آپ کی یعنی کہ مسئلہ ہے نا, آپ کی نااہلی ہے, مسئلہ نہیں ہے, نااہلی ہے. اگر آپ اس کو خود صحیح مارکیٹ کریں تو آپ کو بہت اچھی پرائس ملے گی. لیکن اچھی پرائس نہ بھی ملے تو پھر کیا ہے, پھر بھی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی
کم ہو گئی، ختم ہی ہو گئی، اور اتنا ہی سردردی آپ کی ختم ہو گئی، رسک ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی آپ کی. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کس طریقے سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں. میں نے ایک طریقہ کار آپ کو لیٹ سے کہ آپ نے ایک کار خرید لی، اب آپ اس پہ ڈاکہ ڈالیں یا آپ اس کو اچھے طریقے سے اچھی کام کے لیے چلائیں اس کو. تو آپ کا کام ہے بھائی میرے. ایک طریقہ کار آپ کو بتا دیا گیا ہے جو کامیاب ہے اور کروڑوں اربوں سالوں سے کامیاب ہے. آپ اس سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، اپنے لیے اٹھانا ہے. سو دا پروسیس آف نیچرل ابنڈنس، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس پہ اتنی ابنڈنس ہے، یعنی کہ آپ کا خرچہ ہی کوئی نہیں اور پیداوار زبردست ہے. وی ڈونٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچرز. اب میں کتنے سال سے لگا ہوا ہوں، آپ کوشش ہی نہیں کرتے سیکھنے کی بھائی میرے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنا وقت آپ کے لیے دے رہا ہوں، آپ سے مجھے کیا مفاد ہے؟ مجھے بتائیے مجھے کیا مفاد ہے؟ میں اتنا وقت دیتا ہوں، اپنا نالج جو ہے اتنا سال کی 50 سال کی میری جو نالج گیدرنگ ہے، پوری 103 ملکوں میں پوری دنیا میں دیکھ کے آیا ہوں، اور ہر ملک کے اوپر کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے وہ میرے نالج میں ہے. اس کا جو بیسٹ سلوشن ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. میری تو کوئی مفاد نہیں ہے بھائی میرے. تو آپ کے مفاد کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، ملک کے مفاد کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. سو آپ 1 2 دن 4 دن لگا کے سارے لیکچر سن لیں. پرابلم کیا ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی. کیوں نہیں آپ سیکھنا چاہتے بھائی؟ کیوں نہیں آپ سیکھتے؟ سوال آپ ایسا کرتے ہیں روز 50 دفعہ وہی سوال آ جاتا ہے. کیوں نہیں آپ خود کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ خود قابل کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ آپ کے پاس ہنر آ گیا، آپ کے پاس وسائل ہیں، تو آپ ایک بہت ہی اچھے انسان بھی بن جائیں گے، ایک اچھا کاروبار بھی شروع ہو جائے گا آپ کا، ساری غربت سے بھی نکل جائیں گے، بیماریوں سے بھی نکل جائیں گے. سارے کتنے کام آپ کے یہ حل کرنے کے لیے یہ چیز آئی ہے آپ کو. یہ تو قدرت کا ایک ایسا آپ کو تحفہ ہے جس کو آپ اگر ناشکری کریں گے تو آپ کی غلطی ہے. اس میں نہ قدرت کی غلطی ہے، نہ میری آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی کوئی غلطی ہے. اپنا ذہن استعمال کریں کہ ایک دفعہ بتا دیا بھائی اس طرح یہ پروسیس ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ سال سے اگر کچھ کسان ایسی جی ویٹ کی جرمینیشن نہیں ہوئی، میں نے کہا لعنت ہے تم پہ یار. جڑا بندہ ویٹ کی جرمینیشن نہیں کروا سکتا وہ کسان کیسے ہے؟ وہ کسان ہے جو گندم کی جرمینیشن پوری نہ کروا سکے. یہ گراس ہے، گھاس. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ یار یہ کیا فصل تم لگا رہے ہو، یہ انسانوں کا کام ہے کرنے والا؟ یہ نالائق آدمی، بیوقوف آدمی کا کام ہے کہ وہ گندم لگائے. چٹا دو اور پانی لگا دو، اس میں کرنا کیا ہے آپ نے؟ بیج کو موئسچر چاہیے، نمی چاہیے، اور بیج کو گرمائش چاہیے. 2 چیزیں آپ دے دیں گے، سیڈ کی جرمینیشن ہو جائے گا. ویٹ کا سیڈ ایسا ہے کہ اگر نیچے لگ گیا تو پھر بھی اگاتا ہے، اوپر پڑا رہتا ہے پھر بھی سر اس کو نمی ملنی چاہیے. میری باتیں بعض کا تلخ ہوتی ہیں، معاف کیجیے گا، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے چیزوں کو. جب تک آپ خود نہیں سمجھیں گے، آپ اپنے مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے، تو کون کرے گا بھائی آپ کے مفاد کے لیے کام؟ آپ ان کو تو بڑے ہنس کے پیسے دے دیتے ہیں بھائی اپنے زرعیں خریدنے کے لیے، کھادیں خریدنے کے لیے. آپ یہاں پہ آتی ہے جی ایک کتنے ہزار روپے فی ایکڑ آپ کو بچتا ہے. 40-50 ہزار روپے فی ایکڑ آپ بچا لیتے ہیں ایک پکنک پہ شفٹ ہونے کے لیے. 50 ہزار کا آپ حل نہیں لے سکتے سب سوائل کرنے کے لیے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ صرف ہیزیٹنسی ہے کہ کیا جناب آپ اتنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک، یعنی کہ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا عقل استعمال کرنی پڑتی ہے، آپ کو ڈیویشن کرنی پڑتی ہے پرانے روٹین سے. تو آپ کو کرنی پڑے گی اگر آپ اپنی بہتری چاہتے نہیں چاہتے. تو میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، میں تو کر رہا ہوں اپنا فرض ادا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ آگے آپ کے اوپر ہے. اب یہ دیکھیے آپ کہ نوٹل پکنک فارمر ڈو اے مسٹیک. آپ دیکھیے بارہا اس کا ذکر میں دوبارہ بھی کر رہا ہوں کہ بائی پلانٹنگ ان اے ڈرائی سوائل اینڈ آفٹر ٹرائنگ ٹو سیپ موئسچر ان بیڈس، یعنی کہ پہلے بیج لگا دیتے ہیں خشک پتر میں اور پھر بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی آپ اگر سال ماں باپ دادا سے آپ وتر زمین میں آپ رونی کر کے بیج لگا رہے ہیں، تو اس دفعہ کیا کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ پہلی دفعہ ہی کرنا ہے نا. ایک دفعہ آپ کر لیں اس کو، اور اس کے بعد تو کوئی آپ کو اس کا پرابلم نہیں ہے.
اور however they never do it when plant convention. آپ دیسی طریقے سے لگاتے ہیں کہ بغیر لونے کے کون لگاتا ہے ابھی مجھے یہ بتائیں آپ اس دفعہ کیوں نہیں آپ نے کی سکی زمین میں لگا کے ٹریٹ دا فرسٹ کراپ ایز ان ٹرانزیشن یعنی کہ پہلی فصل کو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شفٹ کر رہے ہیں آپ کھوتی ریڈی سے یا آپ کار پہ شفٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک پروٹوکول ہے ایک طریقہ کار ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ فٹافٹ آپ کار لے لی اور آپ نے چلانی شروع کر دی اس کو سڑک بنانی پڑے گی اس کے اوپر آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی پڑے گی سارا کچھ کرنا پڑے گا اسی طریقے سے آپ جب بھی ٹرانزیشن میں آتے ہیں ایک ٹرانزیشن کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے اس کی چینج کے وقت بھی لگتا ہے آپ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بے شک آپ تھوڑے پیمانے پہ کریں ایک دو ایکڑ پہ شروع کریں آپ دو ایکڑ پہ ایک دو ایکڑ پہ پہلے کامیاب کریں اگلے سال آپ ساری پہ شفٹ ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو سو اس میں ٹریٹ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ جو کراپ لگانی ہے اس کو ٹرانزیشن کے طور پہ ٹریٹ کریں پکنک از دا اونلی ریمیڈی صرف یہی آپ کا علاج ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے آپ کو زیادہ انکم کما کے دے سکے آپ کو زیادہ زمین کو بہتر کر سکے پانی کی کمی کا مسئلہ حل کر سکے پانی کی زیادتی کا مسئلہ حل کر کے دے سکے پکنک کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ سمجھیں گے ہر پرابلم جو اس وقت کسان کو پیش آ رہی ہے اور ایون کھانے والے کو جو پیش آ رہی ہے سب کا اور انوائرمنٹ کی ہر چیز کا جو سلوشن ہے وہ پکنک میں ہے آپ اس کے اوپر اس کو سمجھ کے اس کو بہتر انداز میں آپ کریں گے تو سارا علاقہ آپ کا خوشحال ہو جائے گا آپ بھی خوشحال ہو جائیں گے تو اچھی ایک زندگی ہماری چل پڑے گی ہمیں چوری چکاری سے بچت ہو جائے گی چوری کون کرتا ہے غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے اگر آپ اچھی وائی شروع کر لیں گے آپ اچھی انکم کریں گے آپ مزدور کو بھی اچھا پیسہ پے کر سکیں گے آپ ایک دوسرے پہ جو غریب ہیں ان کا بھی لک آفٹر کر سکیں گے ان کا بھی خیال کر سکیں گے اور سارا معاشرہ ہمارا ایک اچھی سمت چلنا شروع ہوتا ہے بڑی مہربانی ہے آپ کی میری تلخ باتیں بھی سن لیتے ہیں لیکن درد میں رکھتا ہوں اس لیے میں باتیں کرتا ہوں شکریہ